ذوالحجہ کی یہ پہلی رات یعنی کہ جس دن چاند رات ہے، اس رات اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات فوراً آپ کی اس دعا پر کن فرما دے گا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے اور یہ ایسی رات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی شخص کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو اس لیے کامل یقین عقیدے کے ساتھ اس عمل کو کر کے آپ کی جو بھی حاجات ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات سے منوا لیجیے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اپنی دعاؤں میں غزہ فلسطین کو یاد بھی رکھ رہے ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ ذی الحجہ کے بارے میں ایک خاص اور چھوٹا سا عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بے اولاد ہیں اور وہ لوگ جو اپنی دعاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات سے قبول کروانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہت سی ایسی خواہشیں ہیں وہ اسی رات اللہ پاک قبول فرما دے، اس پر کن فرما دے، تو یہ چھوٹا سا عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس عمل کو لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے اور کامل یقین عقیدے کے ساتھ کریں، بے شک اسی رات آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیا جائے گا۔ عمل کا طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے کامنٹ میں لا الہ الا اللہ ضرور لکھیں۔ جو میں آپ کے ساتھ اسم اعظم شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت زیادہ پاورفل ہیں، وہ ایسے اسم اعظم ہیں کہ جن سے دعا انسان کی قبول ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد ہے الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ وہ آیتیں ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ میں پہلے بھی اپنے ویورز کے ساتھ اس عمل کو شیئر کر چکی ہوں۔ یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسی میں آپ کے ساتھ آیتوں کو بتا چکی ہوں۔ یہ اسم اعظم ایسا ہے کہ اس کو پڑھ کر جو بھی شخص کچھ بھی مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نے ان آیتوں کو نوٹ کر لینا ہے اور آپ نے اول آخر 11 مرتبہ، 7 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 313 مرتبہ اس کی تسبیح کر لینی ہے۔ 313 مرتبہ آپ نے اس کو کثرت میں شمار کر کے پڑھتے جانا ہے، اپنی حاجتوں کو، اپنی دعاؤں کو، جو بھی آپ کے دل میں ہے، ذہن میں، اس کو مانگتے ہوئے، تصور رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 313 کا جو عدد ہے آج کل کے لوگ سمجھتے ہیں اس کو کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ 313 کا جو عدد ہے بنیادی طور پر یہ جو عدد ہے یہ کثرت کے لیے شمار ہوتا ہے کہ کم از کم بندہ اتنا تو ضرور پڑھے، کم از کم اتنا پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ 100 کا عدد تو حدیث سے ملتا ہے۔ 313 رسول آئے، 313 پیغمبر، طالوت کا لشکر جو 313 کا تھا، بدر کے 313، تو اس وجہ سے یہ عدد جو ہے نامزد کرنے کی وجہ نہیں ہے، یہ کثرت میں شمار کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان کسی بھی مصیبت میں جب گرفتار ہو جاتا ہے، کوئی بھی حاجت کو، جن لوگوں کی دعائیں جلد قبول نہیں ہوتی وہ اس حدیث کا ملاحظہ کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر عطا پر شکر گزاری کرے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی بھی مسلمان ایسی دعا نہیں کرتا جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ اسے 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ پہلا، یا تو اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے، دوسرا، یا اسے اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے، تیسرا، یا اس سے اس کی بدلے میں کوئی برائی کو دور کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تب تو ہم بہت زیادہ دعائیں کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ کی پاک ذات اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ السلام